بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میں ریاض میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں سعودی عربیہ آئی ٹی یعنی صدایا، جس نے توکلنا اور دیگر جو اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں ابشر، ان کی طرف سے بھی ایک تجویز پیش کی گئی۔ باقی کچھ ممبران کی طرف سے تجویز پیش کی گئی کہ سعودی عربیہ میں توکلنا اور ابشر اپلیکیشن انتہائی ضروری ہے ورکرز کے لیے اور سعودی شہریوں کے لیے بھی، تو اس کو مرج کر دینا چاہیے، یعنی کوئی ایک ایسی اپلیکیشن ہم لے کے آئیں جس میں یہ سارا ڈیٹا ہو۔ جو ابشر میں سہولیات ہیں وہی جو ہے ابشر اور توکلنا میں جو سہولیات ہیں وہ کسی ایک ایپ میں ہو، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ بار بار ابشر اور اب توکلنا جو ہے دو اپلیکیشنز نہ اوپن کرنی پڑے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابشر میں آپ لوگوں کا ذاتی ڈیٹا ہوتا ہے، ویزاز کے ریلیٹڈ، اقامہ وغیرہ، اور باقی جو ہے توکلنا کی بات اگر کی جائے تو یہ کرونا وائرس کی وبا ہے، اس کے دوران ایک اپلیکیشن بنائے گی جس میں بعد میں چینجنگ کرتے رہے اور مختلف آپشنز ایڈ کرتے رہے جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے، آپ کی صحت کے ریلیٹڈ، وائرس کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے، اس میں تمام تر ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کو یہ تجویز پیش کی اور منسٹری آف انٹیریئر نے کہا کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، کوئی ایک اپلیکیشن بنائیں گے کہ جس پہ جو ہے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو آپ لوگوں کا۔ لیکن آج اگر بات کی جائے 10 فروری 2022 ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے اس تجویز کو جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ توکلنا کا اپنا کام ہے اور ابشر کا اپنا کام ہے، دونوں اپلیکیشن الگ سے ہی رہیں گی، اور اگر مزید اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑی، کوئی نئی چیز ایڈ کرنی پڑی تو ہم وہ کر سکیں گے۔ یعنی جو بات آ رہی تھی، جو قانون ایک نئی امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا، ایک قانون ایک طرح سے کہ ایک اپلیکیشن بنائی جائے، دونوں کو مرج کر دی جائے، وہ نہیں کیا جائے گا۔ ابشر الگ سے کام کرے گا اور توکلنا الگ سے کام کرے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔